خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو امام بخاری نے جلد اول میں تقریباً 4 دفعہ ذکر کیا ہے مختلف الفاظ کے ساتھ۔ صحیح مسلم میں بھی ہے، دیگر کتب احادیث میں بھی ہے۔ 1.25 لاکھ کم و پیش انبیاء علیہ السلام کی تعداد بتائی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء اور رسل میں ایک نبی اور رسول کو اپنا خلیل کہا۔ کون سے نبی ہے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ۔ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ کیا، اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، میں نے ابراہیم کو کیا بنایا؟ خلیل بنایا، دوست بنایا۔ تقریباً 1.25 لاکھ کم و پیش صحابہ کی تعداد بتائی جاتی ہے، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ 1.25 لاکھ انبیاء کی تعداد اور تقریباً 1.25 لاکھ کم و پیش صحابہ کی تعداد، ہر نبی والی ایک خوبی اور صفت کمال ایک صحابی کے اندر ہے۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام والی خوبیاں اور کمال موجود تھی۔ وہ نبی تھے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی تھے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے دل کے لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، میرے دل کے اندر اللہ ہی اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ میرے دل کے کونے خدرے میں اگر کوئی گنجائش ہوتی کسی کو بٹھانے کی، کسی کی محبت ڈالنے کی، کسی کو دوست بنانے کی، تو لاتخذت ابا بکر خلیلا، میں ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا، میں ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا۔ تو اب کیا مطلب نکلا کہ اس ابو بکر صدیق کے اندر وہ ساری خلیل والی خوبیاں اور کمال پایا جاتا ہے۔ جمعہ میں عرض کیا، 2-3 باتوں کی وجہ سے سیدنا خلاف ناپاک جملے اور الفاظ کسے جاتے ہیں اور ناپاک جسارت کی جاتی ہے، جمعہ میں اس کی تفصیل عرض کی تھی۔ تو اللہ نے فرمایا میرا خلیل کون ہے؟ ابراہیم۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اگر خلیل بناتا تو کس کو بناتا؟ ابو بکر صدیق کو۔ آگے سنیے، اللہ رب العزت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے خوش ہو کر ان کو انعام دیا۔ جب یہ 100/100 نمبر لے گئے، ہر امتحان میں کامیاب اور پاس ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا؟ انی جاعلک للناس اماما، میں ابراہیم علیہ السلام کو آنے والوں کے لیے امام بنا رہا ہوں، لوگوں کے لیے، سارے لوگوں کے لیے کیا بنا رہا ہوں؟ امام بنا رہا ہوں۔ اس سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی امامت کا درجہ نبی سے زیادہ ہے، ایسا ہرگز نہیں۔ اس پر بھی ہم نے جمعے میں گفتگو کی ہے کہ یہاں امامت سے مراد آپ کے بعد جتنے نبی آئیں گے وہ آپ کی ذریت اور اولاد میں سے آئیں گے۔ تو اللہ نے خوش ہو کر ابراہیم علیہ السلام کو کیا انعام دیا؟ کیا کہا؟ انی جاعلک للناس اماما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صدیق سے خوش ہو کر کیا کہا؟ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، اپنے مصلی پر امامت کے لیے کس کو کھڑا کیا؟ سیدنا صدیق اکبر کو۔ اس طرح کی مثالیں دیکھتے تو جائیں تو لڑیاں اور کڑیاں ملتی چلی جائیں گی۔ تو بہرحال اس امت میں افضل ترین شخصیت ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا تن، من، دھن، اولاد سب کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اور اس کی منشا پر سب کچھ قربان کر دیا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی صدیق جیسا ایمان نصیب فرمائے، صدیق جیسی صداقت نصیب فرمائے، اور خلیفہ بلا فصل سیدنا ابراہیم علیہ السلام والی تعلیمات کو آگے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔